سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ ان کے خوبصورت مزار کی تعمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بازار حسین آگاہی سے حافظ کا ملتانی سون حلوے والی گلی جو کمن گراں والی کہلاتی ہے، اس گلی کے اندر جا کر دائیں ہاتھ پر اینٹوں سے بنا ہوا ایک ایسا مزار دکھائی دیتا ہے کہ جہاں پر کوئی اس کی رکھوالی نہیں کرتا، کوئی سالانہ عرس نہیں مناتا، ڈول کی آواز کے ساتھ ساتھ دمال ڈالنے والے نظر نہیں آتے کہ یہ اصل میں بر صغیر کے ان فارسی شعراء میں سے تھے جن کی شاعری کو آج بھی دنیا میں پڑھایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے۔ ملتان کا یہ نامور شاعر 1022 ہجری میں پیدا ہوا۔ زندگی کے ابتدائی 29 سال ملتان کی گلیوں ہی میں گزارے اور پھر معاملات زندگی طے کرنے کے لیے کریا کوچا گھومتے رہے، لیکن ملتان کی محبت ان کو کسی اور جگہ رہنے نہیں دیتی تھی، اور پھر شاہ جہاں کے زمانے میں انہوں نے لاہور میں سرکاری ملازمت اختیار کی اور بطور سرکاری ملازم شاہ جہاں کی کانگڑا پر فوج کشی کی مہم میں وہ واقعہ نویس کی حیثیت سے شامل ہوئے۔ اس کے بعد بلوچستان، چولستان اور افغانستان کی مہمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رقم کیا۔ جب شہزادہ اورنگزیب عالمگیر بلخ کی مہم پر گئے تو تب بھی وہ ان کے ساتھ دیکھے گئے۔ شاہ جہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا شہزادہ مراد بخش دکن کی مہم پر برہان پور جب گیا تو وہ بطور خزانچی ان کے ہمراہ تھے۔ شہزادہ مراد بخش نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر سفیر کی حیثیت سے شہزادہ شاہ شجاع کے پاس بنگال بھی بھیجا۔ سعید خاں قریشی کا مقبرہ جس علاقے میں ہے وہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ اگر حسین آگاہی سے داخل ہوں تو وہ گلی کمن گراں والی کے نام سے مشہور ہے، اور اگر ہم دہلی گیٹ سے ان کے مقبرے کی طرف جائیں تو وہ گلی کپڑی تیلیاں والی کہلاتی ہے۔ گلی کے بائیں جانب محلہ سعید خان قریشی ہے، جبکہ دائیں جانب محلہ بانکا بلبل ہے۔ آج سے تقریباً 225 سال قبل اس علاقے کے نواب میں نواب سعید خان قریشی کے باغ اور محل تھے، اور اسی باغ کے ایک حصے میں ان کا مقبرہ موجود تھا۔ یہ باغ 1818 میں، جس کے بعد ان کے مقبرے کو بھی نقصان پہنچا۔ اب ان کا مقبرہ 2 منزلہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سعید خان قریشی کی قبر تہہ خانے میں ہے۔ اس مقبرے میں پہلی منزل 2 قبریں دکھائی دیتی ہیں۔ ان میں ایک قبر نواب سعید خان قریشی کی اہلیہ کی ہے، جبکہ دوسری قبر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مقبرے میں داخل ہوتے وقت مرکزی دروازے پر ایک عبارت پر نظر پڑتی ہے جس پر لکھا ہے داخل جنت شد سعید خان 1088 ہجری۔ ملتان کے گرد ملتانی نقاشی کی ٹائلیں دکھائی دیتی ہیں اور ان میں قرآنی آیات تحریر کی گئی ہیں۔ ٹائلیں پرانی ہونے کی وجہ سے خراب ہو گئی ہیں، جس وجہ سے قرآنی آیات کہیں سے پڑھی جاتی ہیں اور کہیں سے پڑھنے کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ محکمہ اوقاف یا محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے کہ اس مزار کی حفاظت کریں کہ علاقے کے بے شمار لوگ آج بھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے ان کے مزار پر آتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھولوں کے ہار جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی جمعرات کو آ کر چراغ بھی جلا دیتا ہے۔ سب کہاں کچھ لالا گل